سورہ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے انفال مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ انفال تو اللہ اور رسول کا حق ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صحیح معنی میں مومن وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ مال غنیمت کی صورت بھی ویسی ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے باہر نکالا تھا، اور مومنین کے گروہ پر یہ گرہ گزر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اور حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ آپ سے اس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہنکایا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے، اور تمہاری خواہش تھی کہ تمہیں کمزور گروہ ملے، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو حق تک دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کو ختم کر دیا جائے، وہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تم سے جواب میں کہا تھا میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اور اس مدد کو اللہ نے صرف بشارت قرار دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی جانب سے اطمینان دلانے کے لیے تم پر نیند طاری کر دی، اور وہی تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاکیزہ بنائے، اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہیں ثابت قدم بنائے۔ اذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں پر وحی کی کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کی تمام انگلیوں کو کاٹ دو۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ تمہاری سزا ہے، اس کا مزہ چکھو، اور بتحقیق کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، جب ایک لشکر کثیر کی صورت میں کفار سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جس نے اس موقع پر پیٹھ پھیری سوائے جنگی تدبیر یا کسی فوجی دستے سے ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گر گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، البتہ اللہ نے ان کفار کو قتل کیا۔ اے محمد، جب آپ نے کنکری پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے،
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مومنین کو بہترین آزمائش میں کامیابی سے گزار دیا جائے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ تمہارا معاملہ تھا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے اللہ ان کی چالوں کو کمزور بنا دے گا۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فتح و کامیابی تمہارے سامنے آ گئی، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پلٹ کر اسی بات کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور اس وقت تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس حکم سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، در حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ ان لوگوں میں ذرا سی بھی بھلائی جانتا تو انہیں سننے کی توفیق کرامت کرتا، لیکن اگر ویسے ہی سنا دیتا تو وہ منہ پھیرا کر بھاگ جاتے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایماندارو، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب اس کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس آزمائش سے بچو جو صرف انہی لوگوں سے مخصوص نہیں رہے گی جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں،
اللہ نے تمہیں پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں بھی خیانت سے کام نہ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یہ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش کا سامان ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے اندر قوت تمیز پیدا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو صاحب فضل عظیم ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، وہ وقت یاد کریں جب کفار یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو بس پرانی داستانیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ، واقعی یہ حق تیری جانب سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل فرما۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ ان کو عذاب میں گرفتار کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ لوگ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار افراد ہیں، لیکن اکثریت اس بات سے نابلد ہے۔
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان کی نماز بیت اللہ کے نزدیک سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے کچھ نہ تھی، سو اب تم اپنے کفر کی بنیاد پر عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے اموال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں، مگر آخر کار یہی امر ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر کر لایا جائے گا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے جدا کر دے اور پھر ہر قسم کی ناپاکی یکجا کر کے باہم ملا دے، ان سب کو جہنم میں جھونک دے، در حقیقت یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے ان جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے ایمان لانے والو، تم ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، پھر اگر وہ فتنہ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ نہ مانیں تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، جو بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور تم جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے
اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس پیغام پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا تھا، جس دن دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ ہو رہی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم وادی کے نزدیکی حصے پر تھے اور وہ وادی کے دور محاذ پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تو تم اس میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن اللہ ہونے والے امر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن ثبوت کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اور یاد کرو جب اللہ نے آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر ان کی تعداد زیادہ دکھلائی جاتی تو تم بزدلی دکھاتے اور طریقہ کار میں باہم الجھ جاتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا، بے شک وہ دلی خیالات سے بخوبی واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب مقابلے کے وقت خدا تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم کر کے دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں بھی تمہاری تعداد کم دکھائی جا رہی تھی، تاکہ اللہ اس امر کو واضح کر دے جسے وہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری دھاک ختم ہو جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ جو کارستانیاں کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے کرتوت ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھائے تھے، ان سے کہہ دیا تھا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پس جس گھڑی دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میں تم سے برات کرتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ یاد کرو جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے انہیں بے جا امید دلا رکھی ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اے کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پچھلے حصوں پر ضربے لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ وہ ہے جسے تم نے پہلے سے اپنے لیے مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان کا معاملہ قوم فرعون اور ان سے پہلے والوں جیسا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنا طرز عمل تبدیل نہ کر دے، اور بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے قوموں کا انجام ہوا، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا، اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ ان
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ زمین پر چلنے والی مخلوق میں اللہ کے نزدیک یقیناً سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور کسی طور اسے تسلیم نہیں کرتے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر بار اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور انہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر وہ لڑائی میں آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو ان لوگوں کے ذریعے ان کے بعد والوں کو بھی منتشر کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ بد عہدوں کے انجام سے وہ سبق لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو جس طرح انہوں نے عہد شکنی کی ہے آپ بھی ان سے عہد و پیمان باقی نہ رکھیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ان کافروں کے مقابلے میں جس قدر ممکن ہو تم قوت مہیا کرو، گھوڑوں کو مورچوں پر تیار رکھو اور اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے ذریعے آپ کی تائید کی تھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مومنین کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اے نبی، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے تھے، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی،
یقیناً وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان مومنین کے لیے بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو قتال پر آمادہ کریں۔ اگر تم لوگوں میں 20 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو 1000 کافروں پر غلبہ پا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور جان لیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور تم میں 1000 افراد ایسے ہوں تو وہ اذن خداوندی سے 2000 پر غلبہ پا سکتے ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو قیدی بنا کر رکھے جب تک وہ زمین میں دشمن کے ساتھ سختی سے نمٹ نہ لے۔ تم لوگ مال دنیا کے طلبگار ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے نوشتہ موجود نہ ہوتا تو تم نے جو مال دنیا لیا ہے اس کی پاداش میں بہت بڑی سزا ملتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھا لو کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علم میں آیا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، اور وہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا نہایت شفیق ہے۔
وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں کر دیا ہے، اور اللہ ہر امر سے واقف اور صاحب حکمت ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ان کی نصرت کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی و وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی ولایت و وراثت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ بس اگر دینی معاملات میں وہ تم سے مدد کے طالب ہوں تو یہ مدد اسی وقت فرض ہے جب وہ اس قوم کے خلاف نہ ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ان کی نصرت کی، یہی لوگ در حقیقت سچے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ جہاد میں شامل ہو گئے، وہ تم میں سے ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولیت برتری رکھتے ہیں، بے شک اللہ ہر شے کو اچھی طرح جانتا ہے۔